السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے تحریری جواب نہیں دیا۔ ایلچی نے کہا، کہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپہ مار ہر طرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام پکڑا جائے۔ اس نے آپ کی ہر بات مان لی ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں، البتہ گھبرایا ہوا تھا اور اپنے آپ کو ایوبی کے مقابلے میں تنہا سمجھتا تھا۔ آپ کے پیغام نے اسے بہت حوصلہ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ اپنے مشیر بھیج دیں، لیکن عربی تاجروں کے لباس میں ہوں، اور یہاں ہر کسی کو یہی بتائیں کہ وہ شاہی سطح پر تجارت کی بات چیت کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی شک میں تو نہیں؟ بالڈون نے پوچھا۔ آپ نے اسے یہودیوں کا جو تحفہ بھیجا ہے اس نے کسی شک کی گنجائش نہیں رہنے دی، ایلچی نے جواب دیا۔ میں نے وہاں 4 روز قیام کیا ہے۔ اس دوران میں اس کے سالاروں سے ملتا رہا ہوں اور اس کے دوسرے حاکموں سے بھی ملا ہوں۔ ان میں بہت سے ایسے ملے ہیں جو ایوبی کے حق میں ہیں۔ میں نے ان میں سے 2 کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور انہیں وعدے دیے ہیں، چوری چھپے انہیں تحفے بھی دیے ہیں۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس بھی موجود ہیں، اس لیے کسی بات کو مخفی رکھنا ممکن نہیں۔ تاہم الملک الصالح کو اپنے ہاتھ میں سمجھیے۔ میں نے لڑکی کو ان 2 جرنیلوں سے متعارف کروایا ہے جنہیں میں نے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ آپ اپنے آدمی جلدی روانہ کر دیں۔ یہ ایلچی صرف ایلچی نہیں تھا، بتایا جا چکا ہے کہ انسانی نفسیات سے کھیلنے والا استاد تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوبی اپنے افسروں کو اور اپنی قوم کو نصیحت اور واعظ کرتا رہتا ہے کہ بادشاہی کے خواب، دولت اور عورت ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسے معلوم نہیں کہ جب یہ تینوں بدعتیں کسی عالم فاضل کے سامنے آ جائیں تو اس کے بھی ایمان کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، ان کے سامنے واز بیکار ہو جاتے ہیں۔ بالڈون نے اسی وقت 3 مشیر تیار کر لیے۔ تجارتی سامان سے لدے ہوئے بہت سے اونٹوں کا ایک قافلہ حلب میں الصالح کے محل سے ذرا ہی دور رکا۔ اس کے ساتھ کئی ایک آدمی تھے۔ ان میں سے 3 آدمی جو عربی لباس میں تھے محل کی طرف چل پڑے۔ دربانوں نے انہیں روک لیا۔ تاجر الملک الصالح سے ملنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ہیرے اور کچھ اور بیش قیمت سامان لائے ہیں جو بادشاہ خریدتے ہیں، اور وہ حلب کے ساتھ تجارت کرنے کی بات چیت کریں گے۔ محافظوں کے کمانڈر ابن خطیب نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی باتوں میں دلچسپی لے کر انہیں بے تکلفی سے بولنے کا موقع دیا۔ وہ ان کی آنکھوں کا سبز اور نیلا رنگ اور چہرے کی رنگت کو غور سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ تجارت کی بات چیت براہ راست بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ وہ انہیں الگ لے گیا۔ آپ اپنا اصل مقصد بتائیں، ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم اپنا مقصد بتا چکے ہیں۔ یروشلم سے آئے ہو یا اکرا سے؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ ہم تاجر ہیں، ایک نے جواب دیا۔ ہم ہر ملک میں جاتے ہیں، یروشلم اور اکرا بھی جاتے ہیں۔ تم کس شک میں ہو؟ شک میں نہیں، ابن خطیب نے کہا۔ مجھے یقین ہے، میں آپ تینوں کو جانتا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کا آدمی ہوں۔ میرا نام ابن خطیب ہے، لیکن میرا نام کچھ اور ہے۔ ہرمن اچھی طرح جانتا ہے۔ ہرمن صلیبیوں کے جاسوسی اور سراغ رسانی کے نظام کا سربراہ اور اس فن کا ماہر تھا۔ ابن خطیب نے کوئی خفیہ لفظ بولا جو صلیبیوں کے جاسوس ایک دوسرے کی شناخت کے لیے بولا کرتے تھے۔ تاجر جو دراصل بالڈون کے بھیجے ہوئے مشیر تھے مسکرائے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ الملک الصالح کے ہاں صلیبی جاسوس موجود ہیں۔ ابن خطیب نے انہیں یقین دلا دیا کہ وہ انہی کا جاسوس ہے۔ آپ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں؟ ابن خطیب نے پوچھا۔ مجھ سے نہ چھپائیں، ورنہ آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ ہاں، ایک صلیبی نے کہا، اسی مقصد کے لیے۔ اور ہمیں یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوس محل میں موجود ہیں؟ موجود ہیں، لیکن ان پر ہماری نظر ہے، ابن خطیب نے کہا۔ ان سے ہم آپ کو چھپائے رکھیں گے، لیکن مجھے آپ کے مقصد سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے خفیہ الفاظ اور طریقوں سے یقین کر لیا کہ ابن خطیب انہی کا آدمی ہے۔ انہوں نے اسے اپنا مقصد بتا دیا۔ ابن خطیب نے اندر جا کر الملک الصالح کو اطلاع دی کہ تاجر شرف ملاقات چاہتے ہیں۔ تم محافظ دستے کے نئے کماندار ہو؟ الملک الصالح نے پوچھا۔ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کسی گاؤں کا نام لیا تو الملک الصالح نے کہا، ہم ہر وقت ہر کسی سے نہیں مل سکتے، آئندہ خیال رکھنا۔ ان تینوں کو اندر بھیج دو۔ اس نے باہر جا کر تینوں کو اندر جانے کو کہا اور آنکھ مار کر ہدایت کی کہ بہت سنبھل کر بات کریں۔
رات عشاء کی نماز کے بعد ابن خطیب جامع مسجد کے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 2 اور آدمی بھی تھے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہی کہ الملک الصالح ایک بار پھر صلیبیوں کے جال میں آ رہا ہے۔ ابن خطیب نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ایلچی اور تحفوں کی اطلاع دی تھی۔ وہ صلیبیوں کی طرف سے آئے تھے اور ساتھ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ آج پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایلچی بالڈون کی طرف سے آیا تھا۔ آج 3 تاجر الملک الصالح سے تجارت کی بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 2 سال بیت المقدس میں صلیبیوں کے درمیان رہ کر جاسوسی کی ہے۔ ان تینوں کے چہرے اور زبان کا لہجہ بتاتا تھا کہ انہوں نے جو عربی لباس پہن رکھا ہے یہ بہروپ ہے۔ میں نے اس کا جاسوس بن کر ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ بیت المقدس کی جاسوسی نے آج مجھے بہت فائدہ دیا ہے۔ میں ان کے خفیہ الفاظ جانتا ہوں اور خفیہ اشارے بھی۔ محترم علی بن سفیان کی تربیت کی برکت آج دیکھی ہے۔ ابن خطیب سلطان ایوبی کا جاسوس تھا جو تھوڑا ہی عرصہ گزرا حلب میں آیا اور الملک الصالح کے ایک ایسے نائب سالار کی کوشش سے محافظ دستے کا کمانڈر بنا دیا گیا جو سلطان ایوبی کا حامی تھا۔ ابن خطیب علی بن سفیان کا خصوصی طور پر ذہین اور بے خوف جاسوس تھا۔ وہ 2 سال بیت المقدس میں صلیبی بادشاہوں اور جرنیلوں کے ہیڈ کوارٹر میں رہا۔ اس نے کامیاب جاسوسی کی تھی۔ جامع مسجد کا امام ان تمام تر جاسوسوں کا کمانڈر تھا جو سلطان ایوبی نے حلب میں بھیج رکھے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جسے کوئی رپورٹ دینی ہوتی وہ مسجد میں جا کر امام کو دیتا تھا۔ امام اپنے طور پر تصدیق کر کے رپورٹ سلطان ایوبی تک پہنچا دیتا تھا۔ ابن خطیب بڑی ہی قیمتی رپورٹ لایا تھا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر عورت آ گئی۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ برقع نما کپڑے میں مستور تھی۔ اندر آ کر اس نے چہرہ بے نقاب کیا۔ اسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ وہ الملک الصالح کی خادمہ تھی۔ یہ اس کی خوابگاہ کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی در پردہ زندگی کی رازدان تھی۔ وہ اسی روز امام کو رپورٹ دے چکی تھی کہ صلیبیوں کی طرف سے الملک الصالح کے پاس ایک لڑکی آئی ہے جو شکل و صورت، جسم، رنگ، ناز و ادا اور زبان کی چاشنی کے لحاظ سے سر تپا ایسا جادو ہے جس سے کوئی زاہد اور پرہیزگار بھی نہیں بچ سکتا۔ وہ امام کو بتا چکی تھی کہ الصالح کا باقاعدہ حرم نہیں، لیکن اس کی راتیں عورت کے بغیر نہیں گزرتی۔ عورت اس کی کمزوری بن گئی ہے۔ مگر اس لڑکی نے جو مجھے یہودی معلوم ہوتی ہے الصالح کو اپنا غلام بلکہ قیدی بنا لیا ہے۔ خادمہ نے کہا، وہ اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ مجھ سے باچھیں کھلا کر پوچھتا ہے، یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ میں نے ایک بار اسے کہا کہ آپ اپنی بہن سے پوچھ لیں۔ اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کی بہن کے ساتھ ذکر نہ کروں۔ خادمہ بھی جاسوس تھی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ الملک الصالح پوری طرح اس لڑکی کے جال میں آ گیا ہے۔ اب کوئی اور لڑکی اس کی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسی وقت سلطان ایوبی کو اطلاع دے دی جائے یا دیکھ لیا جائے کہ صلیبی کیا کرتے ہیں یا الصالح سے کیا کرواتے ہیں۔ امام نے کہا، میری رائے ہے کہ الصالح کوئی ٹھوس کارروائی کر لے جو معاہدے کے خلاف ہو تو سلطان ایوبی کو اطلاع دی جائے۔ سلطان مصر چلے گئے ہیں، ایک اور نے کہا، جو بوڑھا تھا اور دانش مند معلوم ہوتا تھا۔ ادھر العادل ہے، وہ سلطان سے حکم منگوائے بغیر کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اتنے عرصے میں یہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو شاید قابو سے نکل جائیں۔ کیوں نہ کوئی ایسی کارروائی سوچی جائے جو اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، خادمہ نے کہا۔ الصالح کی توجہ صرف لڑکی پر ہے۔ وہ بھلا برا سوچنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ یہ لڑکی دن کے وقت بھی اسے شراب میں مدہوش رکھتی ہے۔ بدبخت پہلے بھی پیتا تھا لیکن صرف رات کو پیتا تھا اور اتنی زیادہ اس نے کبھی نہیں پی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی بہن کے سامنے نہیں ہوتا تھا، اسے دن کو ملتا تھا۔ اب یہ حالت ہے کہ جب پوچھتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں کہ سلطنت کے کام ایسے ہیں کہ الصالح کو فرصت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکی کو غائب کر دیا جائے تو الصالح کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ صلیبیوں سے کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اس کارروائی پر بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ ابن خطیب نے کہا کہ وہ تاجروں کو بھی غائب کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ موقع دے کر پہلے لڑکی کو غائب کیا جائے، مگر یہ کام آسان نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ تاہم انہوں نے اسی کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نومبر 1181 عیسوی کے دن تھے۔ اونٹوں کا قافلہ باہر رکا رہا، لوگ خرید و فروخت کرتے رہے۔ تینوں صلیبی مشیر عربی تاجروں کے بھیس میں الصالح سے ملتے بلاتے رہے۔ وہ اپنی شرائط خفیہ طور پر طے کر رہے تھے۔
16-17 नवंबर 7-8 रजब 577 हिजरी की रात साले ने बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का अहतमाम किया, जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी, लेकिन दरे पर्दा उस ज़ियाफ़त की तकरीब ये थी कि सलीबी मुशीरों के साथ साले ने खुफिया मुआहिदा कायम कर लिया था, जिसका इल्म सिर्फ 2 सालारों को था। रात की ज़ियाफ़त में सैकड़ों मेहमान थे, उनमें सलीबी मुशीर भी थे जो अभी तक अरबी ताजरों के लिबास में थे। उनके काफ़िले के शुतरबान भी उसमें मदऊ थे, लेकिन वो शुतरबानों की हैसियत से ज़ियाफ़त में नहीं आए थे। उनमें दरअसल शुतरबान कोई भी नहीं था, उनमें बाज़ जासूस थे और बाकी सलीबी फ़ौज के अफसर। ज़ियाफ़त में यहूदी लड़की भी थी और अस्साले की बहन भी, मगर उसे इंतज़ामात की देखभाल सौंपी गई थी। उस रात मुहाफ़िज़ दस्ते की पाबंदियाँ भी कम हो गई थी। मेहमानों का रेला चला आ रहा था, कोई ख़तरा नहीं था। कम अज़ कम अस्साले कोई ख़तरा महसूस नहीं कर रहा था। शराब का दौर चल रहा था, सालम बकरे रोस्ट किए गए थे, वसी मैदान में कनातें और शामियाने लगाए गए थे। जो रात गुजरती जा रही थी, ज़ियाफ़त का रंग निखरता आ रहा था। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। यहूदी लड़की इधर उधर फुदकती फिर रही थी। वो किसी से मिलकर आ रही थी कि उसे खादिमा ने रोक लिया और किसी सालार का नाम लेकर कहा कि वो किसी ज़रूरी बात के लिए बुला रहा है। लड़की को मालूम था कि वो उसका अपना आदमी है। वो उधर चली गई और फिर वापस नहीं आई। अस्साले को अभी पता नहीं चला था कि लड़की गायब हो गई है। इब्ने खतीब उस रात ड्यूटी पर नहीं था। उसने 3 ताजरों में से एक के साथ बात करने का मौका पैदा कर लिया और कहा, आप तीनों यहाँ से निकलें वरना मारे जाएंगे। बहुत बड़ा ख़तरा है। सुल्तान अयूबी के छापा मारों की इत्तला मिली है कि मेहमानों के भेस में यहाँ मौजूद हैं। उसने उसे एक जगह बताकर कहा कि तीनों वहाँ आ जाएं। आगे उन्हें ले जाकर छुपाने का इंतज़ाम कर लिया गया है। अब हमें यहाँ से निकलना ही है। सलीबी ने कहा, हमारा काम हो चुका है, फिर जल्दी निकलें। इब्ने खतीब ने कहा, वरना सुबह तक आपकी लाशें यहाँ से निकलेंगी। उस सलीबी ने यह बात अपने साथियों के कानों में जा डाली और वो एक एक करके वहाँ से इस तरह निकले कि किसी को शक न हो। अगर वो महल के अंदर होते तो निकलते देखे जा सकते थे। वो मैदान था, अंधेरे रास्ते से गए। आगे इब्ने खतीब 3 घोड़ों के साथ खड़ा था, खुद भी घोड़े पर सवार था। ज़ियाफ़त में रक़्स व सुरूर और मेहमानों का इतना शोर था कि किसी को 4 घोड़ों के कदमों की आवाज़ न सुनाई दी और अस्साले को इल्म ही ना हो सका कि उसके खुसूसी मेहमान फ़र्ज़ी ख़तरे से भागकर हकीकी ख़तरे में चले गए हैं। आबादी से दूर एक झोंपड़ानुमा मकान था। तीनों सलीबी उसमें बैठे थे। इब्ने खतीब खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि उनकी जानें बच गई हैं। उन्होंने अपने शुतरबानों के मुतालिक फ़िक्र का इजहार किया। इब्ने खतीब ने उन्हें तसल्ली दी कि सबको निकाल लिया जाएगा। उसने उनसे पूछा कि वो उसे बता कर जाएँ कि क्या मामला तय हुआ है, ताकि वो उसके मुताबिक चौकन्ना रहे। उन्होंने उसे बताया कि साले को दरे पर्दा जंगी सामान और घोड़े देंगे, उसकी फ़ौज को ट्रेनिंग देंगे, जासूस देंगे, और जब वो सुल्तान अयूबी के ख़िलाफ़ लड़ेगा तो सलीबी फ़ौज सुल्तान अयूबी पर अकब से हमला करेगी। मुख्तसर ये कि अस्साले सुल्तान अयूबी के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ देगा, लेकिन उस वक़्त तोड़ेगा जब सलीबी उसे इशारा देंगे। अब हमें रवाना होना चाहिए, एक सलीबी ने पूछा। हाँ, इब्ने खतीब ने कहा, आपकी रवानगी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ। इब्ने खतीब ने कमरे का दरवाज़ा खोला। ये दूसरा दरवाज़ा था। उसने तीनों से कहा कि चलो। वो कमरा तारीक था। तीनों उस कमरे में गए तो पीछे से एक की गर्दन के गिर्द एक बाजू लिपट गया और एक एक खंजर हर एक के दिल में उतर गया। कमरे के एक कोने में एक गहरा गड्ढा पहले ही खोद लिया गया था। तीनों को उसमें फेंक दिया गया। उसी कमरे के एक कोने में यहूदी लड़की बैठी हुई थी, जो अंधेरे में किसी को नज़र नहीं आती थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसे भी ज़ियाफ़त से खात्मा के ज़रिए बुलाकर कामयाबी से अगवा कर लिया गया था। कमरे में इब्ने खतीब के अलावा 5 आदमी थे। उन्होंने लड़की के हाथ पांव खोल दिए और मुंह से कपड़ा निकाल दिया। लड़की अपने सलीबियों का हशर देख चुकी थी। उसने कहा कि मुझे दूसरे कमरे में ले चलो। उसे वहाँ ले गए। वहाँ एक दिया जल रहा था। क्या तुमने मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखी है? लड़की ने पूछा। क्या तुमने हमसे ज़्यादा ईमान वाले कभी देखे हैं? इब्ने खतीब ने कहा, हम तुम्हें इतनी मोहलत नहीं देंगे कि तुम अस्साले की तरह हमारे ईमान भी ख़रीद सको। मैं अपनी जान की बख्शिश मांग रही हूँ। लड़की ने कहा, मुझे तुम लोग पसंद नहीं करते तो बताओ, कितना सोना मांगते हो? सुबह तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, फिर मैं यहाँ से यरूशलेम चली जाऊंगी।
ابن خطیب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس نے 2 ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ ابن خطیب نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا۔ وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا اور گڑھے میں پھینک دیا۔ سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا۔ امام کو رات کو ہی اطلاع دے دی گئی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے۔ ادھر الصالح تینوں سلیبیوں اور لڑکی کے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہمرازوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کبھی بھی نہ ملے۔ وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس نے خادمہ کی جان کھا لی۔ باقی رات نہ خود سویا نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا۔ خادمہ نے امام سے کہا تھا کہ لڑکی کے بغیر وہ ہوش کھو بیٹھے گا۔ اس کی رائے صحیح ثابت ہوئی، وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ صبح اس کی حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ اس نے اپنے 2 ہمراز سالاروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا۔ انہوں نے ابن خطیب کو بلا لیا اور پوچھا کہ اس نے ایک لڑکی اور عربی تاجروں کو باہر جاتے تو نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، ابن خطیب نے کہا۔ میں اپنے دستے کے ساتھ باہر مستعد کھڑا تھا۔ آدھی رات سے پہلے تینوں تاجر باہر آئے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ چلے گئے اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ مجھے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا۔ وہ سالار بھی جو سلطان ایوبی کا حامی تھا آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیبی اور لڑکی کہاں ہیں۔ اس نے الصالح کو سلیبیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے کوئی بڑا ہی نازک راز حاصل کر لیا ہے۔ یہ شاید آپ کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا راز ہوگا۔ الصالح پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اسے غالباً یہ احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی اسے دن کے وقت بھی شراب میں بے ہوش رکھتی رہی ہے۔ اس حالت میں معلوم نہیں وہ اسے کیا کچھ کہلواتی رہی ہے۔ اسے شدید صدمہ ہوا۔ وہ رات بھر سویا بھی نہیں تھا۔ بہت دنوں سے وہ دن رات شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے اثرات کے علاوہ غصہ اور پچھتاوا بھی تھا۔ اس نے غصے سے حکم دیا وہ جو ان کے ساتھ قافلہ آیا تھا ان سب کو قید میں ڈال کر مار ڈالو۔ ان کے اونٹوں اور سامان کو سرکاری ملکیت میں لے لو۔ اسی شام الصالح کو پیٹ میں درد کی ٹیس اٹھی۔ طبیب نے دوائی دی لیکن مرض بڑھتا گیا اور رات کو درد پیٹ سے ناف تک پھیل گئی۔ 9 رجب 577 ہجری یعنی اگلے روز اس کی حالت طبیبوں کے بس سے بھی باہر ہو گئی۔ طبیب ہر لمحہ اس کے پاس موجود رہنے لگے مگر افاقہ ہونے کی بجائے درد بڑھتا گیا۔ رات بھی ایسے ہی گزری۔ دوسرے دن اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ طبیبوں نے اسے تو نہ بتایا، سالاروں وغیرہ کو بتا دیا کہ الصالح کا جاں بر ہونا مشکل ہے۔ جامع مسجد کے امام کو بلا لیا گیا۔ اس نے سرہانے بیٹھ کر قرآن خوانی شروع کر دی۔ رات کو الصالح نے آنکھ کھولی، امام کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا اگر قرآن برحق ہے تو اس کی برکت سے مجھے صحت یاب کرو۔ میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ امام نے کہا قرآن کی برکت ان کے لیے ہے جو اس کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ خدا سے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنی ماں سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس وقت اس کی بہن شمس النساء پاس کھڑی رو رہی تھی۔ الصالح کے منہ سے نکلا ماں، میری ماں کو بلاؤ، اسے کہو کہ تمہارا گناہگار بیٹا مر رہا ہے، آ کر دودھ کی دھاریں اور گناہ بخش دو۔ امام نے شمس النساء کی طرف دیکھا۔ اس نے بھائی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا ابھی دمشق کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں، ماں کو لے کر آؤں گی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے محافظوں کے ساتھ دمشق کے راستے پر جا رہی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا 13 رجب کے روز الصالح کی حالت اتنی بگڑی کہ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ الصالح نے ذرا ہوش میں آ کر عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ عز الدین سیف الدین کے مرنے کے بعد موصل کا والی بنا تھا۔ وہ موصل میں تھا، اب اسے حلب کا والی بھی بنا دیا۔ الصالح نے تمام امراء اور سالاروں کو بلا کر کہا کہ وہ حلف اٹھائیں کہ عز الدین کو اپنا والی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے۔ سب نے حلف اٹھایا۔ 25 رجب 577 ہجری الملک الصالح غشی کی عالم میں فوت ہو گیا۔ موصل کو قاصد دوڑایا گیا کہ عز الدین کو کہہ کر بلا لائے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ جس وقت شمس النساء دمشق میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر رہا ہے اور دودھ کی دھاریں بخشوانے کے لیے اسے بلا رہا ہے، اور ماں نے کہا تھا کہ میں دودھ کی دھاریں بخش دوں گی،
اس کے گناہ اللہ بخشے گا۔ اس وقت اصالح فوت ہو چکا تھا۔ شمس النساء حلب واپس گئی تو اس کے اکلوتے بھائی کا جنازہ قلعے سے نکل رہا تھا۔ عز الدین کو قاصد نے اصالح کی موت کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ کسی اور راستے سے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر سلطان ایوبی کے بھائی العادل کی فوج کی خیمگاہ سے ہوا۔ وہ العادل سے ملنے رک گیا۔ العادل کو معلوم نہیں تھا کہ اصالح مر گیا ہے۔ عز الدین نے اسے یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے۔ العادل نے اسے کہا، تم آئندہ خانہ جنگی کو روک سکتے ہو اور حلب کو دمشق سے ملا سکتے ہو۔ غدار مر گیا ہے، تم تو ایمان فروش نہیں۔ عز الدین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ وقت بعد اس نے العادل سے کہا، ہاں میں حلب اور دمشق کو ایسے رشتے میں جکڑ سکتا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اسے مضبوط بنانے کے لیے تم ایک کام بلکہ میری ایک خواہش پوری کر سکتے ہو۔ میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ عظیم عورت مان جائے تو میں آج ہی دمشق چلا جاؤں گا۔ العادل نے کہا، مجھے امید ہے وہ مان جائے گی۔ العادل دمشق گیا۔ رضی خاتون کو یہ خبر سنائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، ماں نے کہا۔ کچھ دیر بعد العادل نے کہا کہ اصالح عز الدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا ہے اور عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ رضی خاتون نے انکار کر دیا۔ یہ شادی آپ کی اور عز الدین کی نہیں ہوگی، العادل نے کہا، یہ دمشق اور حلب کی شادی ہوگی۔ اس سے آئندہ خانہ جنگی رک جائے گی اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مستحکم ہو سکے گا۔ عظمت اسلام کے لیے میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں، رضی خاتون نے کہا۔ میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں۔ 5 شوال 11 فروری 1182 عیسوی عز الدین اور رضی خاتون کی شادی ہو گئی۔ سانپ 1.5 بالش لمبا ہوگا، مگر اس نے اسحاق داویشکی کے اتنے قوی ہیکل گھوڑے کو اوندا کر دیا۔ منزل ابھی بہت دور تھی، صحرائے سینا ابھی آدھا باقی تھا۔ اسحاق داویشکی ترکی کا رہنے والا تھا۔ جسمانی لحاظ سے وہ تنومند تھا، خوب رو تھا، چہرے کی رنگت میں کشش تھی، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہے یا صلیبی۔ وہ جتنا تنومند اور خوب رو تھا، اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالاک تھا۔ وہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ معاش نہیں سمجھا تھا۔ وہ مرد مومن کی صحیح تصویر تھا۔ صلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی پاسبانی کے لیے دمشق آیا اور فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جب سلطان ایوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا تھا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا۔ ترکی کے بے شمار باشندے سلطان ایوبی کی فوج میں تھے۔ سلطان ایوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ اس نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی۔ اسی فورس میں سے جاسوس بھی منتخب کیے گئے تھے، ان میں اسحاق ترک بھی تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر چھاپا مار تھا۔ اسے کماندار بنا دیا گیا تھا۔ پھر اسے صلیبیوں کے علاقوں میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ فرض کا شیدائی تھا، جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا تھا۔ مگر اب صحرائے سینا میں ذرا جتنے سانپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جن پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہایت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی قاہرہ میں تھا۔ اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا۔ راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا۔ وہ سرسبز علاقوں سے نکل گیا تھا۔ آگے ریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نکل کر نہیں گیا۔ صحرا انسان اور حیوان کا دشمن ہے۔ اسحاق ترک ریگزار کا بھیدی تھا۔ سرسبز علاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اسے راستے کا بھی علم تھا، جہاں 1-2 جگہ پانی مل جاتا تھا۔ اس صحرا میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھی۔ حلب سے آتے ہوئے جب وہ اس میں داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ صلیبیوں اور صحراؤں سے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا۔ اسی جنگ و جدل اور مسافت کو وہ زندگی سمجھتا تھا۔ یہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کی خوشنودی اسی جہاد میں ہے۔ وہ صحرائی ٹیلوں میں گھوڑے کو ذرا آرام دینے کے لیے رک گیا۔ دوپہر کا سورج کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اسحاق ترک ایک ٹیلے کے سائے میں لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا۔ اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ گھوڑا تھوڑی سی جگہ میں چکر میں دوڑ رہا تھا، لیکن زیادہ نہ دوڑ سکا، رک گیا اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ اسحاق ترک نے دیکھا کہ جہاں وہ سویا تھا اس سے 4-5 قدم دور
1.5 لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہ اور اس پر سفید اور گول دھبے تھے تڑپ رہا تھا۔ دم کی طرف اس کا آدھا جسم کچلا ہوا تھا۔ گھوڑا وہیں کھڑا تھا۔ اسحاق سمجھ گیا کہ سانپ کاٹنے سے پہلے یہ بات گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آیا ہے۔ وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسحاق ترک نے اس کا سر اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قصے کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔